ہم چونکہ میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں ہم ایک سیکولر ریاست کی بات کرتے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب شخص کا اپنا اپنا ہوگا، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ کیا آپ اسلام کو مانتے؟ آپ رہتے پاکستان میں، کراچی میں، کھاتے بھی پاکستان کا ہیں، کماتے بھی پاکستان سے اور پھر آزادی بھی پاکستان سے مانگتے ہیں۔ تو پاکستان کی ایک بڑی تعداد میں عوام ہے جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری پہ یقین رکھتی ہے اور ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو ایک آزاد ریاست قبول کرے گا؟ اگر کل آپ کو آزادی مل جاتی ہے، ریاست آزاد ہو جاتی ہے، تو معیشت اور فوج کے انتظامات کیسے ہوں گے؟ ہندوستان اور پاکستان کی مثالیں موجود ہیں کہ جب ان کا وجود عمل میں آیا تو یہ کتنے سٹیبل ملک تھے، ان کی معیشت کہاں پر تھی۔ پاکستان اسلامی ملک ہے تو آپ اس سے کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ آزادی ایک مشکل اور طویل راستہ ہے؟ اور وجود پہ مبنی دیواریں زیادہ دیر کھڑی بھی نہیں رہ سکتی۔ اگر واقعتاً آپ حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں تو پھر آپ کے جو سربراہ تھے وہ امریکہ کیوں بھاگے؟ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو یاسین ملک صاحب نے اپنی عوام کے لیے جیل میں جانا پسند کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں ہم ایک یاسین ملک اور افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کی آزاد کشمیر کی تحریکوں نے آزادی کے اس تصور کو عوام کے سامنے ایک جذباتی انداز میں پیش کیا؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر قربانی کا صلہ ضرور ملتا ہے، تو لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، لاکھوں شہیدوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ہمیں آزادی ضرور نصیب ہوگا۔ آپ نے اسلام کے نام پہ پاکستان کو بنایا، آپ نے دیکھا کہ آج اس میں کتنے اسلامی قوانین نافذ ہیں، تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے حصے میں ضم کر لیں، لیکن ہماری جدوجہد چونکہ جاری ہے، ریاست جموں کشمیر کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کا حصہ بنے، اس لیے یہ آج تک نہیں ہو پایا۔ اسی طرح یہ آگے بھی نہیں چل سکے گا، کسی کا قبضہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اگر وہاں کی عوام اس قبضے کے خلاف ہیں۔ تو جب بندہ معافی مانگ لے اس کے بعد زمینی خداؤں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شخص کو قتل کرنے کی بات کرے۔ سر، اگر کشمیری عوام کی اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی ہے تو کیا JKLF اسے قبول کرے گی؟ اکثریت اگر ہندوستان کے ساتھ بھی جانا چاہے گی ہم اس کا احترام کریں گے۔ آپ کا دعویٰ ہے، یعنی JKLF کا دعویٰ ہے کہ شعور بانٹا انہوں نے، کتنا شعور بانٹا ذرا بتائیے گا۔ شعور کوئی آٹا نہیں تھا، آٹے کے تھیلے نہیں تھے جو ہم نے بانٹے اور ان کی تصویریں لے لی ہوں کہ ہم کمیٹی ایک عوامی پلیٹ فارم ہے جس پر ہمارا خون بھی لگا ہے، ہماری پسینہ بھی لگا ہے، ہمارا وقت بھی لگا ہے، ہمارا مال بھی لگا ہے، ہماری دولت بھی لگی ہے، تو ہم کچھ معاملات پہ سوال کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں اور ہم سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں محترم ناظرین، دی پبلک پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم عدیل مغل صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ، احسان مالک کا، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ۔ عدیل مغل صاحب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ طلبہ ونگ سندھ ڈویژن کے پریزیڈنٹ اور ممبر سینٹرل کمیٹی ہیں۔ بقیہ کا تعارف انہی کی زبانی جانتے ہیں ان سے۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، اور میرا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے اور اس وقت میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، فائنل ایئر کا۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ سے میرا تعلق ہے۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ سندھ ڈویژن کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہماری سینٹرل کمیٹی ہے میں اس کا ممبر بھی ہوں۔ آئین میں اجازت تھی تو اس وجہ سے 2 عہدے میرے پاس ہیں، باقی سیاسی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ طلبہ مسائل کے حوالے سے، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے ہم لوگ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ JKLF اور SLF میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ 2 الگ جماعتیں؟ دیکھیے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ماسا آرگنائزیشن ہے اور اس کا طلبہ ونگ ہے جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ، جس کا میں ڈویژنل پریزیڈنٹ بھی ہوں اس وقت سندھ ڈویژن۔ یہ ایک ہی جماعت ہے لیکن اس کو کیٹیگوریکلی 2 حصوں میں سمجھیں۔ ہم نے طلبہ کے لیے ایک علیحدہ ونگ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کا پلیٹ فارم رکھا ہوا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، باقی نظریات ایک ہی ہمارے۔ SLF کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ JKLF پہلے سے موجود تھی؟ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ چونکہ ایک ماس آرگنائزیشن ہے تو اسٹوڈنٹ کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، تو یہ
وقت کی ایک اہم ضرورت تھی کہ طلباء کو اس تحریک میں شامل کیا جائے، طلباء مسائل کے لیے ایک پلیٹ فارم کا ہونا ضروری تھا. اس وجہ سے جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹس کا بھی وجود عمل میں لایا گیا. سب سے پہلے تو آپ یہ واضح کر دیں کہ آپ جس آزادی کی بات کرتے ہیں وہ کیسی ریاست ہوگی؟ کیا یہ ریاست پاکستان و بھارت سے مکمل علیحدگی ہوگی؟ جی دیکھیں، آزادی کی ڈیفینیشن ایک ہی ہوتی ہے. آزادی کا مطلب آزاد ہونا ہوتا ہے. تو اگر ہم کسی ملک کو قبول کریں یا اس میں ضم ہونے کی بات کریں تو وہ آزادی نہیں ہے. تو جی بالکل، یہ مکمل علیحدہ، آزاد اور خود مختار خوشحال ریاست جموں کشمیر کی بات ہے. آپ پاکستان کو اس جدوجہد میں اپنی لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں یا اپنا اتحادی سمجھتے ہیں؟ جہاں تک لفظ پاکستان کی بات ہے، پاکستان 23 کروڑ شہریوں کا ملک ہے. 23 کروڑ آپ مسلمان کہہ لیں یا اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، تو یہ پاکستان میں رہنے والوں کے ملک کا نام ہے. تو پاکستان کی ایک بڑی تعداد میں عوام ہے جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری پہ یقین رکھتی ہے اور ان کی مکمل حمایت کرتی ہے. تو اگرچہ ہم ریاست پاکستان کی کچھ ریاستی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہیں پہ یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی تعداد میں عوام ہماری آزادی کی حمایت میں ہے. ہم ان کے مشکور بھی ہیں، ہم ان کو اپنے راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھتے بلکہ ہمیں انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں. لیکن وہیں پر ریاستی پالیسیوں سے اختلاف ضرور موجود ہے جو وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے. دعا ہے مالک سے کہ آپ کو آزادی ملے. اگر کل آپ کو آزادی مل جاتی ہے، ریاست آزاد ہو جاتی ہے، تو معیشت اور فوج کے انتظامات کیسے ہوں گے؟ کوئی بھی ملک سٹیبل ہو اور آزاد ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے سامنے ہندوستان اور پاکستان کی مثالیں موجود ہیں کہ جب ان کا وجود عمل میں آیا تو یہ کتنے سٹیبل ملک تھے، ان کی معیشت کہاں پر تھی. ظاہر ہے ہم ابھی آزادی کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. آزادی کی جنگ لڑنے کے بعد جب ملک آزاد ہو جائے گا تب ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہوگی، اکانومیکل بھی ہوگی اور فوج کی دشواری بھی ہوگی. ظاہر دفاع کے لیے معاملات بھی پیش آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر کے اپنی معیشت کو ترقی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے لوگوں میں اتنی توانائیاں موجود ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج میں بھی کتنی فیصد ریشو ہے کشمیریوں کا. وہ وہاں پر اگر سرو کر سکتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے لیے بھی ڈیفینیٹلی سرو کر سکتے ہیں. جس طرح انڈین آرمی میں ہے، آپ کے عوام جا کے دوسرے ممالک کے فیکٹریوں کا دیگر معاملات میں وہ ایندھن بن رہے ہیں. تو وہ اگر وہ تمام تر توانائیاں ریاست کے اندر یوٹیلائز ہوں گی تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ریاست جموں کشمیر ترقی کرے گا، وہ سٹیبل ہوگا. کچھ وقت ضرور لگے گا لیکن وہ سٹیبلٹی ضرور حاصل کر سکتا ہے. معیشت کے پاس ہمارے لیے بہت کچھ موجود ہے. آپ کے پہاڑ آپ کی حفاظت میں ہیں، اس کے بعد ریاستی معدنیات ہیں، اس کے علاوہ ریاست میں آپ کے پاس جو گلیشیئرز ہیں، پانی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے قدرتی جو مالا مال ہے ہماری ریاست، ان سے ہم بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. ہم دوسری ریاستوں کے ساتھ معاہدے کر کے بہت ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. کیا آپ اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ آزادی ایک مشکل اور طویل راستہ ہے؟ دیکھیں، جھوٹ پہ مبنی زیادہ دیر یہ تحریک نہیں چل سکتی اور ہم بالکل یہ سچ بتاتے ہیں. یہ ایک طویل جنگ ہے جسے لڑنا پڑے گا. یہ کوئی کھیل نہیں ہے یا یہ کچھ وقت کی کہانی نہیں ہے جو حل ہو جائے. اس میں جانوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، مال کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے اور یہ ایک طویل جدوجہد ہے. یہ ہم عوام کے سامنے بات رکھتے ہیں. اس کے بعد جو بندہ آزادی پہ مطمئن ہوتا ہے، آزادی کی تحریک کو اپنا فرض سمجھ کے چلانا چاہتا ہے، وہ اس رستے کو منتخب کرتا ہے. ادروائز جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم لوگ ہوتے ہیں وہ اس تحریک میں نہیں چل سکتے اور وہ جھوٹ پہ مبنی دیواریں زیادہ دیر کھڑی بھی نہیں رہ سکتی. سر، اگر اتنی جدوجہد کے بعد آپ کو آزادی نہیں ملتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، ایسا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ اس میں آزادی نہ ملے تو ہم کوئی پلان بی پہ آ جائیں، چونکہ یہ ایک طویل مدت جدوجہد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر قربانی کا صلہ ضرور ملتا ہے. تو لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، لاکھوں شہیدوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ہمیں آزادی ضرور نصیب ہوگی اور اگر نہیں بھی ہوتی پھر بھی ہم آزادی لینے کی کوشش جاری رکھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو ایک آزاد ریاست قبول کرے گا؟ دیکھیے، پاکستان کو قبول کرنا چاہیے
اگر ریاست جموں کشمیر کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، ہم چونکہ میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، ہم ایک سیکولر ریاست کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب شخص کا اپنا اپنا ہوگا، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ آپ نے اسلام کے نام پہ پاکستان کو بنایا، آپ نے دیکھا کہ آج اس میں کتنے اسلامی قوانین نافذ ہیں اور کتنوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ہماری ریاست جموں کشمیر میں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، ہمیں ان کے مذاہب کا بھی احترام ہم پہ لازم ہے۔ ہم تو سیکولر ریاست کی بات کرتے ہیں۔ خیر، اول جو چیز ہے وہ آزادی ہے، اس کے بعد نظام پہ بیٹھیں گے، تم ریاست کے لوگ بیٹھیں گے، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھیں گے، اس وقت جو نظام رائج کرنا ہوا وہ ہو جائے گا۔ بھارت تو ویسے ہی خلاف ہے آزاد کشمیر ریاست بننے کے، دوسری جانب اگر پاکستان بھی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، یہ قبول نہیں کرتا، تو بتائیے پھر کیسے آزادی ممکن ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان کو ریاست جموں کشمیر کے اس حصے سے، یعنی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوائد حاصل ہیں۔ تو کوئی بھی ملک کبھی بھی اپنے فائدے چھوڑنا نہیں چاہے گا، اسی طرح ہندوستان ہے۔ تو اگر یہ نہیں بھی مانتے ہماری جدوجہد، وہ آج بھی نہیں مان رہے، وہ آج بھی پے در پہ اپنی کوششوں پہ جاری ہیں کہ اس طرف وہ اپنے حصے کو اٹوٹنگ کہتا ہے، یہ اپنے جو مقبوضہ علاقہ ہے ان کو شارک کہتے ہیں، اور انتظامی معاملات میں یہ اپنے انڈر کرنا چاہتے ہیں۔ 78 سال گزر چکے ہیں، ان کی پوری کوششیں ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا لیں، آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے جو اپنے آئین میں ترامیم کر کے اس کو ڈائریکٹلی انڈین کے کنٹرول میں کیا، انڈیا کے، تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے حصے میں ضم کر لیں، لیکن ہماری جدوجہد چونکہ جاری ہے، ریاست جموں کشمیر کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کا حصہ بنے، اس لیے یہ آج تک نہیں ہو پایا۔ اسی طرح یہ آگے بھی نہیں چل سکے گا، کسی کا قبضہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اگر وہاں کی عوام اس قبضے کے خلاف ہیں۔ تو آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کی آزاد کشمیر کی تحریکوں نے آزادی کے اس تصور کو عوام کے سامنے ایک جذباتی انداز میں پیش کیا؟ یہ جذباتی نہیں کہہ سکتے آپ، یہ ایک فکری درس ہے جس کو ایک وقت لگا ہے عوام میں منتقل کرتے کرتے۔ چونکہ جذباتی پن ایک وقتی ہو سکتا ہے، لیکن 78 سالوں سے اگر کوئی قوم جدوجہد کر رہی ہے تو اس کو آپ جذباتی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو آپ فکری عمل کہہ سکتے۔ اگر عالمی طاقتیں کشمیر کی آزادی کی حمایت نہیں کرتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، حمایت تو بہت سارے ممالک نے ابھی تک کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا، لیکن بات چونکہ ایسی ہے کہ وہ ممالک کسی ایک ملک سے لے کے، فرض کیا انڈیا ایک بڑی معیشت ہے اور پاکستان بھی کوئی کم نہیں ہے، پاکستان بھی اس کے مقابلے میں ایک اچھی طاقت رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ تو کوئی بھی عالمی طاقتیں آپ کی ریاست کو ایک ملک سے اٹھا کے دوسرے ملک میں کبھی بھی نہیں ضم کروائیں گی، یا پاکستان سے لے کے انڈیا کو نہیں دے سکتی، انڈیا سے لے کے پاکستان کو نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ایک انڈیجینئس موومنٹ کو قائم کرنا ہوگا جس میں ہماری اپنی ایک آواز ہو، یعنی ہم اپنی شناخت کی بات کریں، ہم اپنی پہچان کی بات کریں، ہم اپنے علیحدہ وطن کی بات کریں، جو ہماری خالصتاً ہماری اپنی بات ہو۔ اس کو دنیا سنے گی بھی، اس کی حمایت بھی کرے گی، اور ہم پر امید ہیں کہ دنیا اس وقت تک کرتی بھی آئی ہے، کرے گی بھی۔ لیکن جب تک ہم فیل ہیں کہ ہم پاکستان نواز پارٹیوں کا حصہ ہیں، انڈین نواز پارٹیوں کا حصہ ہیں، انہی کی قائم کردہ نظام کو فالو کرتے ہیں، انہی کے قائم کردہ پارٹیوں کو فالو کرتے ہیں، انہی کو ووٹ کرتے ہیں، تو اٹس مین کہ ہم تقسیم ہیں، ہم ان ممالک کے قبضے کو مزید تقویت پہنچا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دنیا ہماری حمایت کبھی نہیں کر سکتی جب تک ہم اس نظام سے، اس جاری وقت کے اس نظام سے اور ان پارٹیوں سے اپنے آپ کو جدا کر کے اپنی ایک پہچان کی بات نہیں کرتے، اس وقت تک دنیا ہماری حمایت نہیں کرے گی۔ اور جس دن ہم نے یہ بات کی، ان سے بائیکاٹ کیا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ دنیا بھی حمایت کرے گی، ہماری آواز کو تقویت بھی پہنچے گی، اور ہم آزاد و خود مختار ریاست کی طرف ایک مرحلے کو طے کریں گے۔ سر بتائیے گا، کیا توقیر گیلانی صاحب آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے JKLF کے سربراہ ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ کیا ہوگا؟ وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے سابق زونل پریزیڈنٹ ہیں۔ ابھی چونکہ ایک نیا کنونشن ہوا ہے کوٹلی میں 10 جنوری کو، جس میں ایک نئی قیادت کا اعلان ہوا، اس سے قبل وہی پریزیڈنٹ تھے۔ اس سے قبل وہ تھے؟ جی۔ اور آپ نے کہا کہ ماضی میں وہ آپ کے لیڈر تھے، یعنی وہ رہنما تھے،
اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں. اگر واقعتاً آپ حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں تو پھر آپ کے جو سربراہ تھے وہ امریکہ کیوں بھاگے؟ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو یاسین ملک صاحب نے اپنی عوام کے لیے جیل میں جانا پسند کیا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ہم ایک یاسین ملک اور افورڈ کر سکتے ہیں یعنی قید کی شکل میں؟ یاسین ملک صاحب کے بعد اس بار تحریک آزادی کو بہت تقویت پہنچائی ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب نے. اس نظریے کو گاؤں گاؤں کریا ہر چوک چوراہے میں پھیلایا، اس کو اپنی جماعت کو منظم کیا. تو وہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لیے. تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، میں اس سے پہلے اس صورتحال پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب ایک صورتحال پیدا ہوئی ان کے بیان کے بعد تو انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے مختلف جو مساجد ہیں ان میں گئے، علماء کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی، جو جہاں سے بھی انہوں نے رائے لینے کے بعد فیصلہ تھا انہوں نے کیا اور معافی مانگی، رجوع کیا، جس کے بعد اللہ بھی معاف کر لیتا ہے. اور ہم زمینی خداؤں نے، بہت سارے زمینی خداؤں میں، جن میں کچھ نادیدہ اور کچھ دیدہ قوتیں تھیں جو بظاہر ان کو گستاخ صحابہ کے ٹائٹل سے اندر کرنا چاہتی تھی، اور اس کے بعد جو ریاست کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ان پہ مقدمات بناتی اور ایک لمبے عرصے کے لیے، یعنی جس طرح یاسین ملک صاحب پہ مقدمات قائم ہیں، ان پہ غداری کے ہیں، مختلف فنڈنگ کے ہیں، ان پہ اسی طرح ایک ریاست کا جو ہوتا ہے ایک حربہ کہ اندر بظاہر کسی اور معاملے سے اندر رکھا جائے اور اندر ہی اندر اتنے کیسوں کی فہرست کو لمبا کر دیا جائے کہ باہر آنا ناممکن ہو. تو اسی طرح ہم جماعت نے یہ سمجھا کہ یہ ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے، چونکہ ایک تنظیم کی انویسٹمنٹ تھی ڈاکٹر صاحب پہ، اور ڈاکٹر صاحب کی ایک محنت تھی اس نظریے پر، اس جماعت پر، تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ زیادہ دیر اندر رہیں. اس لیے جماعت نے فیصلہ کیا، یہ جماعت کا فیصلہ تھا کہ ان کو باہر بھیجا گیا. وہ بھاگے نہیں ہیں بلکہ جماعت کا لیڈر ایک تو یاسین ملک صاحب ہیں جو چونکہ چیئرمین ہیں، وہ ایک لمبے عرصے سے تہاڑ جیل میں. اس کے بعد اگر لیڈ کرنے والے باقی بھی اسی طرح جیلوں میں رہیں تو لیڈ کرنے کے لیے پیچھے قیادتوں کو، سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. اس لیے ہم دوسرا یاسین ملک ان شیپ آف پریزن افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے کہا کہ انہوں نے توبہ کر لی، تو کیا وہ جو مسئلہ تھا اس پر توقیر گیلانی صاحب نے علماء کی رہنمائی میں شرعی توبہ کی؟ جی بالکل، علماء کی رہنمائی میں انہوں نے مساجد میں جا کے توبہ کی، اور باقاعدہ ویڈیو پیغام موجود ہیں ان کے، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ کچھ دیدہ اور کچھ نادیدہ قوتیں ان کو قتل کرنے تک پہنچی ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ سزا نہیں تھی. اور جب بندہ معافی مانگ لے اس کے بعد زمینی خداؤں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شخص کو قتل کرنے کی بات کریں. آپ رہتے پاکستان میں، کراچی میں، کھاتے بھی پاکستان کا ہیں، کماتے بھی پاکستان سے، اور پھر آزادی بھی پاکستان سے مانگتے ہیں. جی بالکل، آپ کا سوال بجا ہے. ہم رہتے پاکستان میں، کھاتے پاکستان کا ہیں، یہ تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. کام بھی پاکستان میں کرتے ہیں. میں اس پہ آپ سے ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کس کا کھایا، کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے علاوہ کس کے خلاف جدوجہد کی اور پاکستان معرض وجود میں آیا. وہ برٹش پاسپورٹ استعمال کرتے تھے، برٹش کے ہاں انہوں نے پڑھائی کی، برٹش سے ہی انہوں نے کھایا کمایا، سوٹنگ بھی ان کی برٹش سٹائل کی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو برٹش پسند نہیں تھے. تو اس کا یہ ہرگز کون سا کشمیری ہے جس کے گھر پر آج منتھلی یا ویکلی بیسس پہ کوئی بھی پاکستانی راشن پہنچاتا ہے یا وداؤٹ اینی ورک اس کو پے کرتا ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے. یا ریاست نے، کوئی پاکستان کی ریاست نے وظیفہ لگایا ہو کشمیریوں کے لیے کہ یہ ہماری طرف سے وظیفہ، آپ کوئی کام نہ کرے آپ کے گھر آپ کو پیسہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. کشمیری سرو کرتے ہیں. کشمیری صرف پاکستان میں سرو نہیں کرتے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے سرو کرتے ہیں اور اس کی اجرت لیتے ہیں. اس کے علاوہ جس آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، ہماری آزادی 1947 سے پہلے آزادی تھی ہمارے پاس جس کو سلب کیا گیا ہے. ہم اس آزادی کی بحالی کی بات کرتے ہیں، ہم اس ریاست کی بحالی کی بات کرتے ہیں جو 1947 سے پہلے موجود تھی. یعنی 14 اگست کو پاکستان، 15 اگست کو ہندوستان بنتا ہے اور اس کے 2 ماہ بعد تک بھی ہم ریاست تھے. 22 اکتوبر جب پاکستان کی طرف سے قبائلی الغار ہوا تب تک ہم ریاست تھے. کہانی وہاں سے پہلے شروع ہوتی ہے.
اس لیے ہم اس ریاست کی بحالی کی بات کرتے ہیں، اور یہ کوئی میں سمجھتا ہوں جرم نہیں ہے. ہم پاکستان کے آپ کہہ سکتے ہیں ہم درد ہیں، ہم ان کی اچھائی چاہتے ہیں، لیکن وفادار ہم اپنی چونکہ دھرتی کے، کشمیر ہماری دھرتی ماں ہے. آپ نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کا کھایا، ان کے یہاں پڑھے اور پھر بھی ان سے آزادی لی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ غیر مسلم حکومت تھی، اس سے انہوں نے بغاوت کی اور مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک حاصل کیا، ایک تحریک چلائی تاکہ مسلمان ایسے ملک میں، ایسا ملک جس میں آزادی سے عبادت کر سکیں، یعنی وہ ملک اس کی بنیاد اسلام پر رکھی جائے. تو جب پاکستان اسلامی ملک ہے تو آپ اس سے کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ اچھا، دیکھیں اس میں دو طرح کے پہلو آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کتنا اسلامی ریاست ہے، دوسرا کتنا وہ دو قومی نظریہ تھا، اور تیسرا یہ کہ آیا ہم پاکستان کے علاوہ کیوں ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. ان تینوں پہ بات چونکہ پہلے دو سبجیکٹ ہمارے نہیں ہیں، چونکہ یہ پاکستان ریلیٹڈ میٹر میں ان پہ زیادہ بات نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اگر دو قومی نظریہ ٹھیک تھا تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی 35 سے 40 کروڑ کے درمیان کے مسلمان ادھر ہی رہ گئے. اس کے علاوہ بنگال علیحدہ ہے اور 20-22 کروڑ پاکستان میں مسلمان ہیں. تو دو قومی نظریہ ہوتا تو ایک واضح مسلمانوں کی اکثریت اس طرف نظر آنی چاہیے تھی، بنگال کو بھی الگ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ اسلامی نظام کتنا نافذ ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور سننے والے بھی بہتر جانتے ہیں. اور تیسرا جو پہلو ہے کہ ہم ایک علیحدہ ملک کیوں بنانا چاہتے ہیں، تو دیکھیں دنیا میں 56-57 اسلامی ملک ہیں. تو میرے حساب سے اس کا مطلب کہ اسلامی تعلق تو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، ہم یہاں سے بیٹھ کے ان کے ساتھ بھی ہلاک کر لیں، لیکن ہم اسلامی ریاست کی بات نہیں کرتے، ہم ایک سیکولر ریاست کی بات ضرور کرتے ہیں ہمارے. لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اسلامی قوانین کے برعکس یا ان کے خلاف کوئی بھی قانون ریاست میں لاگو نہیں ہوگا. ہم ایسی ریاست کی بات کرتے ہیں چونکہ ہم تمام مذاہب کے جو احترام ہے وہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے، ہم اس پہ قائم ہیں. ہمارے اوپر اگر کوئی قدغن لگائے گا، ہمارے دین اسلام پہ کسی قسم کی قانون سازی ہوگی تو ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے. JK کو دہریہ کہا جاتا ہے، کیا آپ اسلام کو مانتے ہیں؟ جی بالکل، ہم اسلام کو، ہمارے جو اس جماعت کے بانی ہیں ان کا ایک سمجھیں پالیسی ساز بیان یہ ہے کہ مذہب ہماری روح ہے، کشمیریت ہماری پہچان ہے، اور ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری ہماری منزل ہے. تو جب مذہب انسان کی روح ہے، روح کے بغیر انسان تو زندہ نہیں رہ سکتا. روح میں میرا مذہب، میرا اسلام ہے، میری وہ روح ہے، وہ میرا میٹر ہے، وہ ریاست کا میٹر نہیں ہے. سر اگر کشمیری عوام کی اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی ہے تو کیا JK اسے قبول کرے گی؟ جی جمہوریت ہے، ہم اکثریتی رائے کا احترام کریں گے. اکثریت اگر ہندوستان کے ساتھ بھی جانا چاہے گی ہم اس کا احترام کریں گے. JK ایک عرصے سے جد و جہد کر رہی ہے، اس جد و جہد نے جو اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، عوام کو کیا دیا اس جد و جہد؟ دیکھیں ہم نے کوئی وقتی فوائد کے لیے جدوجہد نہیں کی. ہم نے عوام سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم آپ کو ٹوٹی دلوائیں گے، کھمبا دلوائیں گے، سڑک دلوائیں گے، آپ کے بجلی دلوائیں گے. ہم نے یہ وعدے ہی نہیں کیے. ہم نے جدوجہد کی ہے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کی، جو ایک طویل ایک جو جنگ ہے جسے ہم نے لڑنا ہے. ہم نے عوام میں شعور بانٹا ہے، ہم نے عوام کو درس حریت دیا ہے، ہم نے عوام کو یہ سکھایا ہے کہ ہماری آزادی کیوں ضروری ہے. اور آپ کے سامنے آج سے 20-30 سال پہلے کا کشمیر واضح طور پہ موجود ہے. جب الحاق کے نعرے بلند ہوا کرتے تھے اور خود مختار کشمیر والوں کو دہریہ کہا جاتا تھا یا انڈین فنڈڈ ایجنٹ کہا جاتا تھا، تو ہم نے اس دور میں اس کا انکار کیا ہے. ہم نے وہ حریت، درس حریت پھیلایا ہے عوام میں. آج الحمدللہ ہم یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی 90% عوام اپنا گھر بنانا چاہتی ہے، وہ اپنے ریاست کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتی ہے. اگرچہ بہت ساروں کے مفادات ہیں لوگوں کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ، اس کے باوجود بھی آپ ان سے رائے لیں، آپ اوپینین لیں، آپ وہاں پہ ریفرینڈم کروائیں، اکثریتی عوام اپنا گھر بنانا چاہتی ہے. آپ کا دعویٰ ہے، یعنی JK کا دعویٰ ہے کہ شعور بانٹا انہوں نے، کتنا شعور بانٹا ذرا بتائیے گا.
شعور کوئی آٹا نہیں تھا، آٹے کے تھیلے نہیں تھے جو ہم نے بانٹے اور ان کی تصویریں لے لی ہوں کہ ہم بتا سکیں کہ ہم نے کتنے کلو بانٹا ہے. لیکن الحمدللہ ہم اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے 45-46 سال سے عوام میں گلی گلی کوچہ کوچہ جا کے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ریاست ہماری ہے، اس کے وسائل ہمارے ہیں، تو ان پہ اختیارات بھی ہمارے ہونے چاہیے. اور یہ جو ڈمی نظام، چاہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے، گلگت کی اسمبلی ہے یا مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی ہے، یہ ان ممالک کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اور ان کے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نظام ہے. ہم نے اس کے خلاف اور ریاست کی آزادی کے لیے اپنا علم بھی بلند کیا ہے، لوگوں میں شعور بھی بانٹا ہے، جس کی آپ واضح مثال یہ لے لیں کہ عوام کے پاس جائیں، ریفرینڈم کروائیں، اور آج تک کے تمام سروے یہ ثابت کرتے ہیں کہ 90% عوام خود مختار کشمیر کے حامی ہیں. سر بتائیے گا، کیا JKLF رائے شماری چاہتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. رائے شماری JKLF کا بیانیہ رہا ہے، لیکن رائے شماری میں اگر تو آپشن ہندوستان اور پاکستان کا ہے تو ایسی رائے شماری کو بتائے کہ کیا کیا جائے گا. JKLF یہ کہتا ہے کہ ریاست ہماری ہے، اس کے وسائل ہمارے ہیں، اس کا حدود و جو بھی ہے حدودیں ہیں یہ ہماری ہیں، تو اس پہ اختیارات بھی ٹوٹل ہمارے ہونے چاہیے. ہم مکمل آزادی کی بات کرتے ہیں، پوچھ کے آپ کو کوئی آزادی نہیں دے گا، چونکہ اگر پوچھنا ہوتا تو آپ پاکستان کے 2019 کے اور پاکستان کے 2020 کے اور ہندوستان کے 2019 کے اقدام سے واقف ہیں کہ جب اس نے کتنے کشمیریوں سے پوچھ کے اس نے اپنے ڈائریکٹ کنٹرول میں لیا انڈیا نے، اور پاکستان نے کتنے کشمیریوں سے پوچھ کے گلگت بلتستان کو آج تک صوبہ بنانے کی کوششیں کی ہیں. یعنی کہ کشمیریوں کو صرف اور صرف یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کی رائے طاقت نہیں رکھتی. وہاں کے پہاڑ طاقت رکھتے ہیں، وہاں کے وسائل طاقت رکھتے ہیں. تو ہم سے پوچھ کے آج تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور اگر یہ خام خیالی کسی میں ہے کہ ہم سے پوچھ کے ہمارے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا تو یہ بالکل غلط ہے. ہمیں ہماری آزادی کی جدوجہد خود کرنی ہوگی. سر JKLF پہ ایک الزام ہے کہ یہ تحریک اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور گروہی مفادات کے لیے یہ کام کر رہی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ان الزام لگانے والوں سے میرا سوال ہوگا کہ آیا JKLF کے کتنے لوگوں نے یا کس نے کیا مفادات حاصل کیے. الحمدللہ آج تک ہم پر کسی کی فنڈنگ کا الزام نہیں ہے. الزام تو بہت ہیں، ثابت کوئی نہیں کر سکا. ہم نے کوئی ایسا مفاد حاصل نہیں کیا جس سے ہمارے ریاست کو نقصان پہنچاؤ. ہم نے ہمیشہ ریاست کی آزادی کی بات کی ہے. تو اس میں اختلافات دیکھیں، مذہب میں بھی آ جاتے ہیں لوگوں، آپ نے دیکھا ہوگا مذہب میں بھی فرقے بنتے ہیں، اس طرح جماعتوں میں بھی انتظامی معاملات پہ مختلف گروپس آ جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سیاستی گروہی سیاست کی ہے. کچھ لوگوں کی غلطیوں کو آپ اوورال نظریے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. سر آپ نے دیکھا کہ ماضی میں عوامی ایکشن کمیٹی نے ریلی نکالی جس میں کشمیریوں کا بھی نقصان ہوا اور جو پولیس تھی یا جو بھی تھے ان کا بھی نقصان ہوا. تو آپ کیا ان کے تمام جو ماضی میں ایکشن لیے گئے ان تمام کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں یا کچھ سے اختلاف بھی رکھتے ہیں؟ دیکھیے، عام عوام کو جب عوامی ایکشن کمیٹی نے مدعو کیا ہے، کسی لانگ مارچ کی کال دی ہے، تو پہلے سے ایک لائن ڈرا کی گئی تھی کہ عوام مکمل پرامن رہیں گے اور عوام کو مکمل پرامن رہنے کی تلقین کی گئی. اس کے باوجود جو معاملات ہوئے ہیں ان پہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جوڈیشل کمیشن کا بھی اعلان ہے، اس پہ انکوائریز ہوں گی. تو وہ جن لوگوں نے کیا ہے، جن پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان پہ قانون بھی لاگو ہوگا. جس طرح کا معاہدے میں ہوا ہے، معاہدے میں یہ چیزیں ڈرا ہو چکی ہیں کہ ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا، وہ ہوگا. تو ظاہر ہے ہم جب پرامن کی کال دیتے ہیں تو ہمارا پرتشدد واقعات سے لینا دینا نہیں ہوتا. ہم اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مکمل پرامن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. آپ ان پر تنقید بھی کرتے، یعنی JKLF عوامی ایکشن کمیٹی پر تنقید بھی کرتی ہے، جبکہ آپ کے ہی کچھ لوگ عوامی ایکشن کمیٹی میں بھی ہیں. دیکھیں، آزاد کشمیر میں ایک نظام ہے اور وہ نظام ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے ہم پہ کبھی تنقید نہ ہو، اور وہ کام بھی نہیں کرتا اور ہمیشہ سے خواہش بھی یہی رکھتا ہے کہ عوام ہم پہ تنقید ہی نہ کرے. تو اس کا مطلب وہ مقدس گائے ہے. لیکن ایکشن کمیٹی ایک عوامی پلیٹ فارم ہے جس پر
ہمارا خون بھی لگا ہے, ہماری پسینہ بھی لگا ہے, ہمارا وقت بھی لگا ہے, ہمارا مال بھی لگا ہے, ہماری دولت بھی لگی ہے, تو ہم کچھ معاملات پہ سوال کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں اور ہم سوال کریں گے. جیسے حکومتوں نے اپنی ذمہ داری بھلا دی تھی تو ایک غیر اعلانیہ اپوزیشن کے طور پہ عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی اور اس نے ان چیزوں کو اپوز کیا, عوامی آواز بنی. اسی طرح عوامی ایکشن کمیٹی بھی کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ جو کہے گی وہی درست ہوگا. عوامی ایکشن کمیٹی کے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں, ان میں سدھار سوال و جواب اور تنقید سے آئے گا. تنقید حسن ہوتا ہے تحریکوں کا, اور ہم تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں. اور چونکہ ہم اس کو اپنا پلیٹ فارم سمجھتے ہیں, ہم چونکہ عوام ہیں, جب ہم عوام میں اپنا پلیٹ فارم سمجھتے ہیں تو ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں, ہم تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہم اس کو مقدس گھائے نہیں بنانا چاہتے بلکہ ہم اس کو ایک فلیکسیبل پلیٹ فارم بناتے ہیں جس میں کبھی بھی جو اچھائی ہے, اچھائی کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور بہتری کی طرف یہ گامزن ہو سکے. ہماری تو یہ کوشش رہتی ہے. JKLF نے ماضی میں سب سے بڑی غلطی کون سی کی؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی تحریک غلطیوں سے پاک ہو, اس کا اعتراف ہمارے قائد تحریک نے بھی کیا. اور موجودہ تناظر میں غلطیوں کی نظر سے دیکھیں تو ہماری ایک غلطی یہ رہی ہے کہ کسی دوسرے سے سپورٹ لے کے کسی دوسرے کے خلاف جو ہم نے لڑائی لڑی 90s میں, تو وہ ایک ہماری غلطی ثابت ہوئی جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. لیکن ہم نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی جدوجہد کا طرز عمل چینج کیا, مکمل پرامن سیاسی جدوجہد پر آئے اور آج تک ہم اپنی اسی جدوجہد پر قائم و دائم ہیں. سر امان کشمیری صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا, دوران تقریر کہا کہ ہمارے کشمیر میں, ریاست میں کوئی مذہب نہیں ہوگا. اگر کوئی مذہب آتا ہے تو کسی کا ہاتھ کٹ جائے گا, کسی کا ناک, کسی کا پاؤں کٹ جائے گا, تو پھر باقی بچے گا کون؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بیان کے ذمہ دار وہ خود ہیں جس پہ انہوں نے باقاعدہ ایک تفصیلی انٹرویو بھی دیا ہے. میں دوبارہ اس چیز کو کھرودوں گا تو بہت سارے مختلف سوالات جنم لیں گے. انہوں نے ایک تنقیدی پہلو میں اس چیز کا ذکر کیا تھا اور ان کی ویڈیو کو توڑ موڑ کے بھی پیش کیا گیا تھا, اور اس پہ باقاعدہ ان کا ایک ڈیٹیل انٹرویو فیس بک پہ, دیگر سوشل پلیٹ فارم پہ موجود ہے, آپ وہ سن لیجئے گا. بتائیے گا کہ یاسین ملک کی جو زوجہ ہیں, کیا وہ آپ کی تحریک کا حصہ ہیں؟ ان کا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہماری باقاعدہ ممبر نہیں ہے یا ہماری تحریک کی کوئی کارکن نہیں ہے, بلکہ وہ ایک پاکستانی شہری ہیں اور وہ خود کو تسلیم بھی کرتی ہیں. وہ یاسین ملک صاحب کی اہلیہ ہیں, ہم اس وجہ سے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے نظریات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں, ان کے بیانات مختلف ہو سکتے ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سر آپ ان کو کیا رائے دیں گے, یاسین ملک کی زوجہ کو, کہ کیا انہیں انڈیا جانا چاہیے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے. دیکھیں, یاسین ملک صاحب کے چاہنے والے ہزاروں میں موجود ہیں, لاکھوں میں کہہ لیں, اور وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. یعنی کہیں پہ بھی آواز اٹھانی ہو وہ سوشل پلیٹ فارم پہ بھی اٹھاتے ہیں, دھرنے بھی کرتے ہیں, لانگ مارچز بھی کر رہے ہیں. وہیں پہ ان کی بوڑھی والدہ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ وہ ان کی عمر کا تقاضا ہے کہ وہ اب بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی, لیکن ان کی بیگم صاحبہ ایک ینگ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو ہمارا بالکل یہ ایک اچھا سوال ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ محبت کا ایک عملی مظاہرہ یہ کرنا چاہیے کہ انہیں دہلی جانا چاہیے اور وہاں جا کر ان کے مقدمے پہ سٹینڈ لینا چاہیے یاسین ملک صاحب کے لیے, چونکہ وہ ایک تو ان کے شوہر ہیں. سر ایسے کون سے طلباء کے مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ حل ہونے چاہیے, بتائیے گا. طلباء کے مسائل حل ہوئے ہی کب ہیں؟ طلباء کے ازل سے ابھی تک جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. اول سب سے ہمارا جو دیرینہ طلباء کا ایک مطالبہ ہے طلباء یونین کا, جہاں سے قیادتیں جنم لیتی ہیں, جہاں سے طلباء سیاست کو سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور ملکی نظام کو چلاتے ہیں. آپ نے اسی پہ پابندی عائد کر رکھی ہے, اور وہ پابندی میں آزاد کشمیر کے مناسبت سے بات کر رہا ہوں کہ وہ پابندی پاکستان میں لگائی گئی اور ہم نے اس کو آزاد کشمیر میں بھی اڈاپٹ کیا اور طلباء کو سیاست سے دور کر دیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک وہ آدمی جو ایک سرمایہ دار ہے, جو جس کو دوسرے زبان میں کہیں وڈیرا ہے, اسی کا یا ایک خاندانی جس کا نظام چل رہا تھا سیاست میں, وہ آئے گا یا اس کا بھائی آئے گا یا اس کی اولاد آئے گی. اس کے علاوہ پورا علاقہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سیاست کر سکے. ایسا ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے. ہم اس چیز کے خاتمے کی بات کرتے ہیں کہ طلباء میں سے لیڈرز پیدا ہوں جو ملک کی نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں.
پہلا تو یہ مسئلہ ہے جسے جو حل طلب مسئلہ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے ریاست جموں کشمیر میں طلباء کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں, آیا وہ ہراسمنٹ کے کیسز ہیں یونیورسٹیز میں. اس کے علاوہ جب تعلیم کی بات کی جائے تو ہمارے ہسپتالوں میں آج تک ایکوپمنٹس پورے نہیں ہوئے. تو بچوں کو جہاں پہ پریکٹیکل کی ضرورت پیش آئے گی, جب میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو ہاسپٹلز میں ہم جیسے لوگوں کو اگر جو چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئی, ان کو ایکوپمنٹس کہاں سے وہ مہیا کیے گئے ہوں گے جن پہ وہ پریکٹیکل کر سکیں. نہیں ہے, مکمل شعبے نہیں ہیں, مکمل پریکٹیکل نہیں ہے, ساری چیزیں تھیوری ہے. اس کے علاوہ جتنے مسائل ہیں طلباء کے, اس میں ٹرانسپورٹیشن کا ہے, اس میں کرایہ کا ہے, زائد فیسوں کا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں اور اس پہ طلباء تحریکوں کی ضرورت ہے. ابھی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.